بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پیش خدمت ہے کوہ طور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہ عظیم واقعہ جب انسان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جب اللہ تعالیٰ کی تجلی کے سارے پردے ہٹ گئے۔ وہ نور جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ وہ کون سا مقام تھا جہاں اس کائنات کے مالک کا ظہور ہوا تھا؟ اس جگہ کی کیا حالت ہوئی؟ وہ جگہ آج کہاں ہے؟ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جلا وطن کیا گیا تو آپ مدینہ پہنچے، جہاں آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے نکاح کر لیا اور وہیں بس گئے۔ وہاں آپ 10 سال تک مقیم رہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدین اور لوگوں کی یاد شدت سے پریشان کرنے لگی، لہٰذا آپ نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے سفر باندھا۔ اس سفر میں آپ کے اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مدین سے مصر کا سفر ایک لمبا سفر تھا اور راستہ بھی مشکل اور کافی لمبا تھا۔ سفر کی ایک تاریک رات تھی، ہوا میں ہنتک تھی اور موسم سرد تھا۔ آپ علیہ السلام کو کوہ طور کی جانب بڑھ رہے تھے۔ طور کے اس راستے میں یہ واقعہ جو مدین سے مصر کی طرف جاتا ہے، جب آپ طور کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو راستے سے بھٹک گئے۔ آگ کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔ آپ کے ساتھ غلام اور بکریاں بھی تھیں۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی، لہٰذا اس سرد رات میں ہواؤں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں آپ نے پتھروں کو رگڑ رگڑ کر آگ جلانے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہے، کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا بہت زور تھا، اس لیے آگ نہیں چل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ صفورہ بھی امید سے تھیں، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ اس وقت آگ کے ہونے سے ہی روشنی اور گرمی مل سکتی تھی، لہٰذا آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو دور ایک آگ جلتی ہوئی روشنی دکھائی دی۔ اس روشنی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ شاید وہاں کوئی اور مسافر موجود ہے جس نے آگ جلا رکھی ہے، شاید اس سے مدد مل سکے یا ہمیں وہ راستہ بھی بتا دے۔ لہٰذا آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جسے ہم سب تاپ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حصول کے لیے چل دیے۔ راستہ نہایت ہی پتھریلا اور نشیب و فراز والا تھا۔ آپ نے اسے پار کیا اور غار نما جگہ تھی، اس کی طرف بڑھنے لگے جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ ایک پوری آب و تاب کے ساتھ آگ بھڑک رہی ہے، لیکن وہ درخت کو راکھ کرنے کے بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ درخت روشنی سے جگمگا اٹھا ہے۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، مگر درخت کی کوئی ٹہنی بھی جل نہیں رہی تھی، نہ کوئی پتا، نہ دھواں ابھرا ہوا تھا، نہ دھواں ابھر رہا تھا اور نہ کوئی تپش تھی۔ یہ منظر نہایت عجیب و غریب اور آنکھوں کو متاثر کر دینے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیرانی کی حالت میں اس درخت کی طرف دیکھے جا رہے تھے تو وہ درخت آگ سے مغرب کی دائیں سمت تھا۔ اچانک ایک آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دو، تو وادی مقدس میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی چن لیا ہے تاکہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فرعون کو اللہ سے ڈرائے۔ نیز آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت خود اللہ رب العزت کے ذمہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو اس واقعے پر حیران و پریشان تھے، فوراً بولے کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب موسیٰ اسے پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اپنا عصا پھینک دیا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر گرتے ہی وہ عصا ایک بڑا سانپ بن گیا جو ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پلٹ کر بھاگے اور مڑنے کی ہمت نہ کی۔ فوراً ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ موسیٰ پلٹ آؤ، خوف نہ کرو،
بالکل محفوظ ہو، اس عصا کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے اس سانپ کو پکڑا تو پھر وہی عصا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو ایسا نور اور چمک نکلا کہ جو بے مثال تھا، لہٰذا یہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور کوہ طور سے واپس لوٹے تو کوئی شخص بھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھ نہ پاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہروں اور آنکھوں میں وہ حسن اور نور آ گیا تھا کہ اس کی تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی طرف دیکھنے والا آپ کی حسن کی تاب نہ لا پاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا لیتے تو اس شخص پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کوہ طور سے واپس آنے کے بعد آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے رب سے کلام کرنے کی سعادت پر کلیم اللہ کہا جاتا تھا۔ مصر کی وادی میں موجود کوہ طور وہ پہاڑ ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی تجلی کو اس پہاڑ کی چٹانیں بھی برداشت نہ کر سکیں اور وہ چٹانیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے یہ پہاڑ آج بالکل خشک ہو گیا ہے۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کے کوئی پیڑ پودے نہیں اگے، نہ ہی یہاں کوئی پانی موجود ہے۔ یہ پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو روز دو مختلف درجہ حرارت تبدیل کرتا ہے۔ صبح کے وقت یہ نہایت ہی گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ پہاڑ روز اپنے رنگ میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ ہو جاتا ہے، صبح کے وقت سرخ اور دن میں بالکل سرمئی رنگ دکھائی دیتا ہے۔ آج سینٹ خطرائی نامی چرچ کوہ طور کے دامن میں واقع ہے۔ یہ خانقاہ 4 صدی عیسوی میں بنائی گئی تھی۔ کانگا کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ جھاڑی جس پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا، آج تک وہی قائم ہے۔ انتظامیہ نے وہاں لکڑی کی رکاوٹیں بنا کر راستہ بند کر دیا ہے، وہاں لوگوں کا داخلہ بھی منع ہے۔ کچھ انسانوں نے اس جھاڑی کو مختلف علاقوں میں کاشت کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ یہ جھاڑی دنیا کے کسی حصے میں بھی کاشت نہیں کی جا سکتی۔ آخرکار اس جھاڑی کی ایک کلم کہیں دور بھیجی گئی، وہاں پودا نکل آیا۔ سائنسدانوں نے اس جھاڑی کو معجزہ تسلیم کیا۔ بہرحال اس واقعے میں بہت سارے پوشیدہ پیغام موجود ہیں، جن میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اتنی عظیم اور سخت پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر سرما ہو گیا، لیکن ایمان والوں کا دل اللہ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہ مسلمانوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کو ہم اپنے دلوں میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ دل اتنا عظیم و بابرکت ہے کہ جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا اور دب جاتا۔